یہ بات ہے قرآن کی، ایک ایسا وقت جب کافروں نے آسمان کو للکارا، اے محمد کے مننے والو، جاؤ اور اپنے پیغمبر سے کہو، اپنے رب سے مانگیں کہ صافا کے اس پہاڑ کو خالص سونے میں بدل دے۔ صرف تبھی، شاید صرف تبھی ہم ان کے پیغام پر یقین کریں گے۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی کو حسن اور مال سے خریدنا چاہا۔ خرید لیں گے آپ کو، کر لیں گے سودے بازی، مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر۔ بالکل، ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ بات ہے اس رات کی جب توحید اور شرک کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی۔ خوش آمدید محمد، آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم سب کو صحیح رستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا۔ یہ بات ہے سورہ الکافرون کی، قل یا ایھا الکافرون۔ ہمارے مسلم گھرانوں میں اکثر بچے بچیوں کو الحملوں کے بعد سب سے پہلے چاروں قل ہی یاد کرائے جاتے، اور ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بنا بات کے منہ اٹھا کر بس کسی کو یوں ہی کافر کہہ دیتے ہیں۔ ہاں بھائی مشتاق، وہ دیکھیو رمضان میں کیسے جوس پی لیا۔ ہاں مسلمان نہیں ہے۔ جمال، پیغمبر کے کل اعلان حق لگتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں۔ یہ خوف مجھے بھی ستاتا ہے۔ کیا ہے سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ؟ اور کون تھے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودے بازی کرنے کی، انہیں ڈرانے کی، یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے تک کی کوشش کی؟ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ کام کرے گا کون؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ 4 دن سے تیرا یہ حال ہے، اب تو بول دے کہ عزا تیرا خدا ہے۔ یہ قبیلوں کے سردار ایمان لے ہوئے لوگوں پر ظلم کرتے، ان کے سینوں پر پتھر رکھتے، ان کے جسموں کو آگ سے دہکاتے، یہاں تک کہ ان کو اتنا پیٹتے کہ جسم سے گوشت الگ ہو جاتا۔ بتا، کیا تو اب بھی نبی پر یقین رکھتا ہے؟ بول مردود، تو اپنے اس اللہ کو۔ ہر کوشش، ہر ظلم کے باوجود بھی جب مسلمان اسلام کی راہ سے نہ ہاتے تو ان مکہ کی سرداروں نے اپنا رخ بہل لیا۔ ہماری ہر چال بیکار ہو گئی، ہم نے انہیں شیار کہا، دیوانہ کہا۔ سمجھ نہیں آتا اب کیا کریں، سب بے کر۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم انہیں حسن اور پیسوں کے دم پر خرید لیں۔ صحیح کہتے ہو بابو۔ خرید لیں گے آپ کو، کر لیں گے سودے بازی، مکہ کی خوبصورت عورتیں
और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे, अपनी बात मनवा लेंगे। जा रहा है, लेकिन मक्का के सरदारों की ये कोशिश भी नाकाम हो गई। जिसे अल्लाह ने कौसर अता कर दी हो, फिर उसे किस चीज से खरीदा जा सकता? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मगर फिर उन सब ने एक ऐसी तरकीब निकली जिसका फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। समझ नहीं आता आप चाहते क्या हैं। मुझे पहले ही डर था इस बात का। हमारी हर कोशिश नाकाम कर दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे लगता है हमें ईमान ले आना चाहिए। इससे घातिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या कहा? ईमान ले आई? पागल हो गए हो वालिद? वलीद बिन मुगीरा की ये बात सुनकर कुरैश के सरदार भौचक्का रह गए, लेकिन फिर वलीद ने उन्हें समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करनी होगी, एक कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को उनकी राह से हटाना मुमकिन नहीं। तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक डील की जाए। एक ऐसा सौदा जिसमें हम सबका और मक्का के इस कारोबार का सिलसिला चलता रहे। और इस बात के दिमाग में आते ही ये सब अपना प्लान बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। आज फैसला होकर रहेगा। खुश आमदीद मोहम्मद, दारुल नदवा में आपका इस्तकबाल है। आपके पैगाम से हम सब का दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। तो क्या कहते हैं आप? इन सब की बात सुनकर आपने कोई जवाब न दिया। वो वहां से खामोशी से उठकर चले गए। उनकी इस खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया। आखिर कब आएगा उनका जवाब? अब इंतजार नहीं होता। समझता हूं, लेकिन इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ किताबों में यह भी जिक्र है कि उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के ऑफर दिए, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी होता। मक्का में चहमे गोइयां फैल गईं। तरह तरह के लोग बातें करने लगे। बहुत वक्त गुजर गया है। हम जवाब चाहते हैं। अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो अगर कुछ और भी चाहिए तो दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता पैगंबर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते। मेरे भाई, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो ना हो आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। यानी वही के इंतजार में? बिल्कुल। और फिर वो जवाब भी आ गया जिसका मक्का के सरदारों को इंतजार था। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आप ही के बुजुर्गों के इस दारुल नदवा में। काफी इंतजार करवाया आपने। इस मामले में हमारे देवता बड़े मेहरबान हैं। वो इतना नहीं तड़ पाते। छोड़िए इन बातों को। आप बस ये बताइए, क्या सोचा आपने? सोचना क्या था?
اللہ کے نبی نے انہیں وہ جواب دیا جس کا حکم اللہ نے انہیں دیا تھا. یہ جواب تھا سورہ کافرون. ابو طالب، ہنگامہ مچ گیا ہے. پورا عرب آگ بگولا ہے. پیغمبر نے سرداروں کو کافر کہہ دیا ہے. کیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ. اچھا نہیں کیا آپ نے. یہ جواب نہیں، تماچا ہے بزرگوں کے منہ پر. یہ پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے. دیکھتے ہیں آپ کب تک اس بات پر رہتے ہیں. اچھا نہیں کیا آپ نے. یہ جواب نہیں، تماچا ہے بزرگوں کے منہ پر. ایک ایسا تماچا جس نے توحید اور شرک کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا. تو یہ تھا سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ. اس سورہ کے نازل ہونے سے مکہ کے سرداروں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی. وہ سمجھ گئے کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا. بائیکاٹ کرنا ہوگا آپ کا اور آپ کے مننے والوں کا. ابو عروہ، وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. سورہ کافرون سے پہلے سورہ کوثر اور بہت سی صورتیں نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ اللہ کے نبی پر ظلم کرتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے. بول 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 دے کہ حبل تیرا ودا ہے. میں نے کہا بول. اس لیے اس آیت میں کافرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ان خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے نصیب میں 100% جہنم کو لکھ دیا گیا ہے، ان کے اپنے دل کے کالے پن کی وجہ سے. اللہ نے سودے بازی کے سارے راستے بند کر دیے. لاجواب کر دیا نبی نے. محمد نہیں سمجھیں گے کہ ہم لات اور عزا کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. دیکھنا صبور، آخرت میں ہمارے یہی معبود اللہ سے ہماری سفارش کریں گے. حالانکہ اللہ نے سورہ کافرون میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرک اپنے دین پر ہیں اور مسلمان اپنے دین پر. سبق یہ کہ جب بات ایمان کی ہو، توحید کی ہو، تو وہاں کوئی سمجھوتا، کوئی سودے بازی نہیں ہوتی. چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا لالچ ہو یا کتنا ہی بڑا خوف،
حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہمارا جواب آج بھی وہی ہونا چاہیے، لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ ہم سب کو اس استقامت اور مضبوط ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرک کے اندھیروں سے بچا کر توحید کے اجالے میں رکھے۔ آمین والسلام۔